السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اور بتائیں کیسے جا رہے ہیں روزے؟ آج کل کیا مصروفیات ہیں؟ آپ لوگ روزہ رکھ کے کام پہ جا رہے ہیں، کوئی اسکول جا رہا ہے، کوئی کالج جا رہا ہے، کوئی سوکت گزار ہے، تو کیا حال ہیں سب کے؟ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اور آج کا روزہ کیسا گزرا؟ میں نے کل آپ سے بڑے مزے کی بات شیئر کرتی ہوں، بڑے مزے کا واقعہ، کہ ایک تو سب سے پہلا میرا آپ سب سے یہ سوال ہے اپنی یوٹیوب فیملی سے کہ آپ لوگوں کا ایمان کتنا مضبوط ہے؟ کیونکہ میں نے کل ویڈیو اسکرول کرتے ہوئے موبائل پہ اسکرول کر رہی تھی، تو وہ دیکھ کرتے کرتے میری نظر سے ایک پوسٹ گزری۔ اس کے اوپر اتنا مزے کی ایک سٹوری تھی کہ وہاں پہ لاہور جوہر ٹاؤن کا یہ واقعہ ہے کہ ایک بابا جی تھے، ان کا ٹھیلا، مطلب ریڑھی جو ہوتی ہے، ٹھیلا انہوں نے لگایا ہوا تھا، فروٹ بیچتے ہیں وہ، اور انہوں نے وہاں پہ ایک تحریر لکھ کے لگائی ہوئی تھی کہ بیٹا میری والدہ بیمار ہیں، تو میں اپنی والدہ کے لیے مجھے جانا پڑتا ہے، تو اگر آپ کو فروٹ لینے میں زیادہ جلدی ہے تو آپ خود سے فروٹ لے کر اس کو، مطلب اس کے پیسے میں نے انہوں نے بتایا ہوا ہے، گتے کے نیچے پیسے رکھ دیں اور اپنا فروٹ خود ہی لے جا سکتے ہیں، اور جس کے پاس پیسے نہیں وہ فروٹ فری میں لے جا سکتا ہے۔ یعنی کہ اس بندے کا ایمان دیکھو، اتنا مضبوط ایمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مطلب ثبوت کر کے آتا ہے اپنا سارا کچھ، اور وہ اپنی والدہ کی خدمت میں چلے جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہے یاسر شامی لاہور کا ہے شاید وہ، تو وہ بھی یہ اس نے مطلب اس کا میں واقعہ سن رہی تھی، کہتا ہے میں نے فروٹ وغیرہ لیا، میں نے دیکھا ہے لوگ میری طرف متوجہ تو نہیں آئے، کوئی متوجہ نہیں ہوا، پھر اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے ایسے ہی پیسے رکھے اور چلا گیا۔ شام ٹائم جب وہ آتا ہے تو وہ بابا جی ادھر ہی بیٹھے ہوتے ہیں، خادم حسین ان کا نام ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بابا جی یہ کیا واقعہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح میری بیوی فوت ہو چکی ہے، میری اولاد کوئی نہیں ہے، تو گھر میں ماں ہے، وہ بیمار ہے، فالج کی مریضہ ہے، اور میں ان کی خدمت میں جاتا ہوں، اور اپنی مطلب ٹھیلا جو ہے وہ ادھر ہی چھوڑ جاتا ہوں، اور ادھر تحریر لکھ جاتا ہوں کہ جس کو چاہیے ہو وہ خود ہی لے جا سکتا ہے، پیسے یہ ادھر رکھ دیا کرے۔ تو کہتے ہیں کہ میں گھر آتا ہوں اپنی والدہ کی خدمت میں، اور ماں کو آ کے ایک دن میں نے بڑے پیار سے بولا کہ ماں میرا بڑا دل کرتا ہے میں تیری خدمت کروں، لیکن میری جیب میں ایک پیسہ نہیں ہے، مجھے کمانے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے۔ تو فالج کی مریضہ ہیں چونکہ وہ، تو انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی، تو خادم حسین نے ان کے پیچھے تکیہ رکھا کہ ماں اٹھ کے بیٹھ جائے۔ ماں بیٹھی ہیں اور انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہیں اور اللہ کے آگے دعا مانگی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے اور بندے کے درمیان جو تعلق ہے وہ ہر انسان کا مختلف ہے۔ اب خادم حسین کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ میری ماں نے کیا دعا مانگی ہے، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میری ماں نے بولا کہ بیٹا تو بس ادھر ٹھیلا چھوڑ آیا کر، صبح اور شام کو لے آیا کر، تیرا رزق خود ہی پہنچ جائے گا۔ کہتا ہے خادم حسین کہ میں نے آج تک اپنی ماں کی خدمت کرتا آ رہا ہوں، میں اپنی ماں سے الگ نہیں ہوتا، باہر مطلب زیادہ دیر اپنی ماں کے پاس رہتا ہوں، اور میرا خدا مجھے گھر بیٹھے رزق دیتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، میرے تو رونٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ یعنی کہ انسان کا دیکھو ایک فروٹ بیچنے والے کا اتنا ایمان مضبوط ہے، اور ہم لوگ اتنی جلدی مایوس ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگ بھی ضرور کوئی انٹرسٹڈ واقعہ ہے تو ضرور شیئر کیجیے گا، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ ہم لوگ بہت جلدی ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ انسان کو بہت کامیاب کرواتا ہے۔ پھر اس نے یاسر شامی سے یہ بھی بولا کہ ایک بچی ایک دن آئی، وہ پڑھی لکھی کوئی بچی تھی یونیورسٹی کی، اس نے کیا کیا کہ وہ بریانی لائی ہے، تو وہ میرے ٹھیلے پہ رکھی ہے، میں نے بریانی اٹھائی، اس کے نیچے تحریر لکھی تھی ماں جی کے لیے ہے، یہ بریانی ماں جی کے لیے۔ تو دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے جن کی مائیں نہیں ہیں وہ میری ماؤں میں تلاش کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی میرے پیسے اتنے نہیں بنتے کہ لوگ جتنا پھل لے کے جاتے ہیں مجھے زیادہ پیسے دے جاتے ہیں، اور 3 سال سے میں ایسا کرتا ہوں، اور میرا رزق خود ہی اللہ تعالیٰ گھر پہنچا دیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے جس کا رزق جس کی جو قسمت میں لکھا ہے اس کو مل کے رہنا ہے۔ اس وجہ سے حسد نہ کیا کرو کسی کو آگے گزرتا دیکھ کر، اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ آج آپ لوگ کہہ رہے ہوگے میں سفر میں ریکارڈنگ کری تو میں آؤٹ آف سٹی جا رہی ہوں، اس وجہ سے میں آپ لوگوں کے ساتھ واقعہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی، بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ دوسرا، اپنے مطلب حصے کی ذمہ داری کو ضرور پورا کرو، جیسا کہ اب دیکھیں فلسطین ہے،
آپ لوگ کیا امیجن بھی کر سکتے ہو کہ ہمارے پیارے ایسے بچھڑ جائیں؟ ہم لوگوں کا تو مطلب ایمان ہمارا اتنا مضبوط شاید نہیں جتنا فلسطین والوں کا ہے. اللہ اکبر. وہ پھر بھی رمضان میں اللہ تعالیٰ کی عبادات کر رہے ہیں، مسجدیں شہید ہو چکی ہیں، پھر بھی چراغاں کر کے جتنے وہ مطلب کر سکتے ہیں پھر بھی کریں. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنا راضی ہے ان سے، لیکن ڈر لگتا ہے کہ روز محشر وہ جا کے اللہ سے شکایت نہ کر دیں ہماری. اس وجہ سے میری آپ سب سے یہ گزارش ہے، درخواست ہے کہ خدا کے لیے فلسطین بہن بھائیوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو اپنی دعاؤں میں بھولیے گا مت. اپنے حصے کی ذمہ داری ضرور پوری کریں پلیز. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بے شک اعلیٰ مقام ہی دے رہا ہوگا، کیونکہ وہ تو شہید ہو رہے ہیں اللہ کی راہ میں، اتنا بڑا جہاد لڑ رہے ہیں. تو اس لیے ان کو کسی نماز میں بھولیں گے مت. استغفر اللہ. وہ دیکھی نہیں جاتی ویڈیوز کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور رونا آ جاتا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہی ہیں فلسطین کو آزادیاں دے دے، آمین. اور بتائیں باقی سب کیسے ہیں؟ مجھے یہ واقعہ شیئر کرنا تھا. اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور کمنٹ میں بتائیے گا. مجھے تو بہت پسند آیا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے. اللہ اکبر. آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ وہ دن میں 100 بار ضرور استغفار کرتے تھے. اس لیے اپنا معمول بنا لیں کہ استغفار ضرور کیا کریں، کم سے کم 100 بار. استغفر اللہ استغفار. اوہ یہ ہماری گاڑی کو کیا ہوا؟ رک گئی ہے. کبھی ویسے رکی تو نہیں، میں نے پہلے بھی کبھی ٹریول کیا ہے تو پتہ نہیں کیوں رک گئی ہے. اور آپ لوگ بتائیں کس کس کو ٹریولنگ بہت پسند ہے؟ کون کون چاہتا ہے کہ میں ادھر جاؤں ادھر جاؤں؟ اور کس کس کو گھر رہنا پسند ہے؟ آج یہ میرا ہے سیٹ نمبر 24 ہے بھائی. ہم لوگ جا رہے ہیں، کس بس سے جا رہے ہیں آپ لوگ گیس کریں. ڈائیو ہے، فیصل موور ہے، اسکائی وے ہے، کون سی ہے؟ اور باقی مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں دے. امید کرتی ہوں آج چھوٹا سا واقعہ میرا جو ہے آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا، لیکن مجھے کمنٹ میں پلیز ضرور بتائیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو اپنی یونیورسٹی کا نائٹ ویو بھی دکھاؤں انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیں. میرا چینل سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو کیسا لگا. اللہ حافظ. اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کا ابھی سے خیال رکھا کریں، ان کی قدر کیا کریں. ماؤں کی قدر اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ماں باپ کا سایہ ان پہ سلامت رکھے. اور ماؤں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے واقعی. ماں اور باپ، بہن بھائی، یہ بہت پیارے رشتے ہیں. شوہر بیوی، بچے، یہ بہت پیارے رشتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں نصیب کرے. جی اب ہم یہ ٹول پلازا کراس کرنے لگے ہیں اور اپنا سفر آگے. موٹر وے سے آپ کو پتہ کچھ بھی اتنا وہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتا، بس ہم لوگوں نے فلو میں چلتے جانا ہے. تو دعا کیجیے گا خیریت سے میں بھی اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھے گا. اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ماں باپ کو لمبی زندگی دے. اور تب تک کے لیے اللہ حافظ میرے پیارے پیارے ویورز، میری پیاری سی یوٹیوب فیملی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی دے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی دے، اور کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل اگلے ولاگ میں.